اے عائشہ اللہ نے تیری برات کی ہے، اللہ نے تجھے ان سارے الزامات سے بری قرار دیا۔ عورتیں ایسی ہیں جو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت والی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر سے پہنچا ہے، آپ کی دوسری بیویوں سے اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ سامعین گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی 11 نمبر کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے لے کر کے 26 آیت تک، یہاں سے 11ویں آیت سے 26ویں آیت تک ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی باعزت خاتون، ایک ایسی خاتون جسے امہات المومنین کی سردار کہا گیا، ان کی برات میں نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ دستور رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو، قوموں میں سے کچھ قوموں کو، مقامات میں سے کچھ مقامات کو اہمیت اور فضیلت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں چن لیتا ہے، برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں، بنی نوع آدم میں اہل ایمان کو چن لیا، انہیں فضیلت دی، انہیں اہمیت دی، انہیں اللہ نے اپنے یہاں مکرم بنایا، عزت والا بنایا۔ حضرت آدم کی جتنی اولاد ہے ان میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے یہاں عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، وہ اللہ کے یہاں تکریم والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان میں، ایمان والوں میں انبیاء اور رسول کو چن لیا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو برگزیدہ بنا لیا، اللہ نے انہیں چنندہ قرار دیا۔ ان انبیاء اور رسول میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے 2 خلیل، اپنے لیے 2 دوست کا انتخاب کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا اور آپ کو پسند فرمایا۔ محترم سامعین کرام، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی زمانوں میں کچھ مہینوں کو فضیلت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ ان مہینوں میں آپ دیکھیں گے اللہ نے محترم مہینے قرار دیے، حرمت والے مہینے قرار دیے۔ ان میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو اہمیت دی، فوقیت دی۔ ہفتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کو فضیلت دی، رمضان کے آخری عشرے کو فضیلت دی۔ دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کو اہمیت اور فضیلت دی، راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی رات کو فضیلت دی۔ دنوں کی ساعت میں، ان گھڑیوں میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت اور ایک ایسی گھڑی رکھی جسے فضیلت اور اہمیت دی گئی۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو رسولوں میں سب سے برگزیدہ رسول، جو چنندہ رسول اللہ کے نبی کو بنایا، تو نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت کو بھی برگزیدہ بنایا۔ نہ صرف آپ کے ازواج مطہرہ کو برگزیدہ بنایا، بلکہ آپ کے اصحاب کو بھی برگزیدہ بنایا۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول آئے، سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے خاتم الانبیاء جسے قرار دیا گیا، سب کا خاتم جسے بنایا گیا، وہ جناب محمد رسول اللہ کو بنایا۔ آپ کے اصحاب کو دنیا کے تمام انبیاء اور رسول کے اصحاب پر فضیلت بخشی گئی۔ آپ کے اہل بیت کو تمام انبیاء کے اہل بیت پر فضیلت دی گئی۔ آپ کے ازواج پر، آپ کی بیویوں کو تمام انبیاء کی بیویوں سے افضل قرار دیا گیا۔
تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو برگزیدہ بنایا، اس کے ساتھ ہی اللہ نے آپ سے ملحق، آپ سے جتنی چیزیں تھیں ان تمام کو برگزیدہ اور مخصوص کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جتنی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کی گئیں، ان سازشوں کا حصہ آپ کے صحابہ کرام کو بنایا گیا، آپ کے ازواج مطہرات کو بنایا گیا، آپ کے وہ عظیم شخصیات جو آپ کے قریب تھے، آپ کے خلیفہ بننے والے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جتنے صحابہ ہیں ان میں جو مخصوص صحابہ ہیں، جن میں اولو العزم صحابہ ہیں، وہ صحابہ جو خلیفہ بنائے گئے، انہیں اذیتیں پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، اور بالخصوص آپ کے ازواج میں سے وہ زوجہ محترمہ جسے سیدہ عائشہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ام المومنین، جو ہماری ماں ہے، جو اس امت کی ماں ہے، ساری انسانیت کی ماں ہے، جو اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیوی ہے، انہیں بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، ہدف کا نشانہ بنایا گیا، ظلم و زیادتیاں کی گئی، یہاں تک کہ آپ پر الزامات لگائے گئے، آپ کی ذات مطہرہ کو، آپ کی ذات مقدسہ کو، اس تطہیر کے باوجود، جبکہ اللہ نے آپ کی برات، آپ کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اس کے باوجود بھی آپ پر الزامات کی بوچھار کی گئی۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ سوال سب کے دلوں میں گردش کرتا ہے کہ آپ کے اتنے انبیاء ہیں، آپ کے اتنے صحابہ ہیں، آپ کی اتنی ازواج ہیں، اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی کیوں ہدف کا نشانہ بنایا گیا؟ کیوں آپ ہی پر یہ طعن و تشنیع کیے گئے؟ کیوں آپ کی ذات مطہرہ و مقدسہ پر الزامات لگائے گئے؟ یہ زہریلے تیر آپ ہی کے لیے کیوں چھوڑے گئے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ آجری لکھتے ہیں کہ اس کا سب سے بہترین جواب تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو خصوصیات ہیں، جو کمالات ہیں، جو آپ کی عمدگی ہے، جو آپ کا تقدس ہے، وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حسد کیا، بغض کیا، اور اس کے اظہار میں آپ پر الزامات لگائے، تاکہ یہ الزامات کی جو تکلیف ہے نہ صرف آپ کو ہو بلکہ ان کے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہو، جو کہ نہ صرف اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں بلکہ آپ کے بعد آپ کے جانشین و خلیفہ ہیں، انہیں بھی تکلیف پہنچے، اور یہی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچے، اس لیے یہ تکلیفیں دی گئیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رافضی، یہ شیعہ، یہ خوارج، جن کا یہ پیشہ ہے، جن کا یہ دستور ہے، جن کا یہ طریقہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام کی ذات کو، آپ کے ازواج مطہرات کو طعن و تشنیع کا ہدف بناتے ہیں، برے القاب سے آپ کو یاد کرتے ہیں، صحابہ پر الزامات لگاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں پر الزامات لگاتے ہیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے، اللہ انہیں حقارت کر دے، اللہ انہیں غارت کر دے۔ ان لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بھی الزامات لگائے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سیدہ عائشہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ ذاتی طور پر بدکارہ تھی، آپ پر زنا کا الزام لگایا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس الزام سے آپ کو بری کیا، اور اللہ نے اعلان کر دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین نے کہا خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، پاک باز مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور
جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں، جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس سے بری ہے، مبرہ ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا انہیں اجر عظیم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق کریم عطا کرے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیوی، سب سے چہیتی بیوی ہے، آپ پر الزامات لگانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنا فائدہ امت اسلام کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر سے پہنچا ہے، آپ کی دوسری بیویوں سے اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کو پایا اور وہ ایمان کو پایا، لہٰذا آپ ایمان میں، علم میں بڑھ چکی تھیں، اور اس سے پہلے جو ابتدائی ایمان میں آپ کی زوجیت میں، چاہے سیدہ خدیجہ ہو یا اور ہو، انہوں نے اس ایمان اور اس علم کو حاصل نہیں کیا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا۔ اس وجہ سے بھی شیعہ تشیع حضرات، رافضی حضرات سیدہ عائشہ کو لعن و طعن کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے جو فائدہ امت کو پہنچا ہے وہ کسی کے علم سے اتنا نہیں پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے علم کو اگر 1/4 کیا جائے، 1/4 کیا جائے، تو جتنی ایک حصہ ہے، 4 حصوں میں سے ایک حصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ نے اتنی روایتیں بیان کی ہیں کہ اسلام کا 1/4 سیدہ عائشہ کی روایات سے مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق بالاتفاق امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے برگزیدہ اور اس امت کے سب سے افضل ترین شخص ہے، لہٰذا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کی ذات کو، آپ کے شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، اسلام کو مجروح کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو مجروح کرنے کے لیے یہ الزامات کی بوچھار کی گئی۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ الزامات کا سلسلہ لگاتار چلا رہا، اور آج تک رافضی حضرات اسی الزامات کو لیے گھوم رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی کو گزارنے کے طریقے کو دیکھیں، آپ کے حالات کو دیکھیں، آپ کے گھر کے نمونے کو دیکھیں، تو ہمارے لیے اس میں کئی عبرتیں ہیں، کئی نصیحتیں ہیں۔ اللہ اکبر! جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، جس گھر میں آپ پیدا ہوئی، وہ ابوبکر صدیق کا گھر ہے، جسے صدیق کا لقب دیا گیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جو آپ کے یار غار ہے، ہجرت کے وقت آپ یار غار قرار پائے اور صدیق کے لقب سے ملقب کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ دنیا میں جتنے احسانات اللہ نے انسانوں کے ذریعے سے کروائے، جتنے صحابہ نے اسلام کی خاطر خدمتیں کی اور احسانات کیے، میں نے سارے لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے حق کے۔ اللہ ابوبکر کا حق میں ادا نہ کر سکا، اور اللہ قیامت کے دن اس حق کو ادا کرے گا۔ اللہ اکبر! اس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، اولین اسلام قبول کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام رومان بھی اسلام قبول کرتی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش آپ کے گھر میں ہوئی۔ آپ نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا، زمانے جاہلیت میں نہیں، بلکہ اسلام کی حالت میں، اسلامی گھرانے میں، اولین اسلامی گھرانے میں آپ پیدا ہونے والی خاتون ہیں۔ 7 سال کی عمر میں، ابھی کمسین ہے، آپ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا۔ 9 سال کی عمر میں آپ کی وداعی ہوتی ہے۔ جب آپ کی وداعی ہوئی تو آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیا کھیل رہی تھی، بالکل سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اتنی کمسین تھی۔ ام رومان آئی، ماں آئی اور تیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔
تو اتنی کم سنی میں آپ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا گیا تھا اور آپ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ بن چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکاح کرا کے میرے پاس آئیں تب بھی وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گڑیا کھیل رہی تھی۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ گڑیا کھیل رہی ہیں، گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، سہیلیوں میں مشغول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ ان گڑیوں کے درمیان یہ جو رکھا ہوا ہے گھوڑا ہے، کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں جو گھوڑے کے پر لگا کر کے تم کھیل رہی ہو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کمسین ہے، چھوٹی بچی ہیں، جواب میں کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں سنا اللہ نے جو سلیمان علیہ السلام کو گھوڑا دیا تھا اس کے کئی پر تھے۔ اللہ اکبر، یہ ذہانت، یہ فطانت، یہ علمی بصیرت آپ کی بچپنے میں تھی۔ اللہ اکبر، آپ کے گھر کا جو ماحول تھا، جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوئی تو آپ کے گھر میں جو بستر تھا، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سویا کرتے تھے وہ چمڑے سے بنا ہوا بستر تھا جس میں کھجور کی پتیاں اور شاخیں ڈالی ہوئی تھی، یعنی کھجور کی پتیوں سے بنا چمڑے کا ایک بستر تھا اور اسی بستر پر ہم سویا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا عائشہ جب تمہیں حیض آتا تو کیا آپ اسی بستر پر ہوتی؟ تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک بستر تھا، اسی بستر پر حیض آتا تب بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا کرتی۔ اللہ اکبر، جب اللہ نے ہمیں دوسرا بستر دیا تو میں علیحدگی اختیار کر لیتی۔ اور ایسے ہی جب آپ اس گھر میں تھی، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، رسول کا گھرانہ ہے، آپ کے گھر میں چراغ نہیں ہوا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے تہجد ادا کرتے، نماز پڑھتے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، جب آپ سجدے میں جاتے تو میرے پیروں کو دھکا دے دیتے، میرے پیروں کو ہاتھ سے دبا دیتے، میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی اور اللہ کے نبی سجدہ کرتے، پھر جب سجدے سے کھڑے ہو جاتے تو میں اپنے پیروں کو پھر سے لمبا کر لیتی۔ اللہ اکبر، اور کہتی ہے کہ اس درمیان ان دنوں ہمارے گھر کوئی چراغ نہیں ہوا کرتا تھا۔ امور خانہ داری کا یہ معاملہ تھا، گھر کا یہ معاملہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی مسواک دھویا کرتی تھی، آپ کے زلفیں اور آپ کے بال سنوارا کرتی تھی اور آپ کے جسم اطہر پر خوشبو لگایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہر طرح سے اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے پیش کیا کرتی تھی۔ اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگتے ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر نکلنے کا ارادہ کرتے تو اللہ کے نبی اپنے بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے اور جس کے نام کا قرآن نکلتا اسے اپنا ہم سفر بنا لیتے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے سفر کا ارادہ کیا تو قرآن اندازی کی، میرے نام کا قرآن نکلا، اللہ کے نبی مجھے سفر پر لے چلے اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، پردے کا احکامات جاری ہو چکے تھے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں نکل پڑی تو راستے میں جب روانگی کا معاملہ ہوا تو قضائے حاجت کے لیے جب میں گئی تو میرے گلے میں موتیوں سے، یمنی موتیوں سے بنا ہوا ایک ہار تھا جو ٹوٹ کر کے گر گیا اور میں اسے تلاش کرنے میں رہ گئی، یہاں تک کہ قافلے والوں نے یہ سمجھا کہ میں اپنے کجاوے میں بیٹھی ہوں اور پردے کا معاملہ تھا، کوئی دیکھتا نہیں تھا، میں اپنے بگی اور کجاوے میں بیٹھ گئی ہوں، اٹھا کر کے صحابہ اکرام نے اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ آگے نکل گیا، یہاں تک کہ جب قافلہ چلا گیا تو میں وہاں پہنچی۔ جب میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، میں اسی امید میں وہیں کھڑے رہ گئی۔ کہتی ہیں کہ لوگوں نے
جب ہار کو ڈھونڈنا شروع کیا، جب پتہ چلا، ساری باتیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کی خاطر اپنے کجاوے کو، اپنے سفر کو روک لیا۔ صحابہ کرام بھی رک گئے۔ صحابہ کرام جب رک گئے تو کچھ لوگوں نے ابوبکر صدیق کے پاس جا کر کے شکایت کی کہ آپ کی عائشہ بیٹی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو سفر روکنا پڑا۔ صحابہ کرام رک گئے اور ایسی جگہ رکے ہیں کہ پانی نہیں ہے، یہاں تک کہ مکمل رات گزر گئی، پانی کا کوئی اتا پتہ نہیں اور ہمارے پاس بھی کوئی پانی نہیں ہے۔ لہٰذا ابوبکر صدیق سخت غصہ ہوئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر، آپ کے گود میں سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابوبکر صدیق نے ڈانٹ پھٹکار کی اور کہتی ہے کہ میں نے ذرا سی بھی جنبش اور حرکت نہ کی تاکہ اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں آپ کی باتیں سنتی رہی والد کی، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صبح میں اٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کے احکامات اور آیتیں نازل کی۔ اللہ تیمم کی آیتیں اور احکامات اسی وقت نازل ہوئے۔ یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ واقعہ مکمل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اندازی کر کے عائشہ کو لے کر کے چلتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہم سفر ہیں۔ غزوہ مستلق سے جب آپ لوٹے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پڑاؤ جب روانگی کے لیے نکلنا چاہا تو اعلان ہوا کہ قافلہ اب نکلنے جا رہا ہے۔ تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اور میں ڈھونڈنے میں لگ گئی، یہاں تک کہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور میں اسی جگہ جہاں میرا کجاوا تھا اسی جگہ میں کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ میرے پیچھے جو معاملہ تھا وہ ہار والا، میں اس ہار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی اور وہیں میں کھڑی رہ گئی کہ کوئی آئے گا اور یہاں سے مجھے لے جائے گا۔ میں نے کہا، عائشہ فرماتی ہے نہ تو وہاں کوئی آدمی تھا، نہ کوئی ذات تھی، نہ سننے والا کوئی، نہ سنانے والا کوئی، یہاں تک کہ صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے پیچھے رکھا کرتے تھے کہ قافلہ جب گزر جائے تو وہاں سے پیچھے سے ہوتے ہوئے وہ قافلے کے سامان اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، نگرانی کرتے ہوئے آئے۔ صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت میرے قریب پہنچے ہیں۔ جب مجھے انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا، اس وجہ سے کہ احکام پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا، اور جیسے ہی مجھے انہوں نے دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتی ہیں کہ ان کے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا، استرجاع، کلمہ انا للہ، میری آنکھ کھل گئی، میں نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا، پردہ کرنے لگی، اور پھر انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ اللہ کی قسم ان کے منہ سے سوائے انا للہ کے کوئی لفظ نہیں نکلا، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور ہم آگے بڑھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر کے آگے جا چکے تھے۔ دوپہر کے وقت ہم وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو رئیس منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے افواہ پھیلا دی کہ عائشہ جو ہے رات میں وہاں رکی تھی اور صفوان بن معطل ساتھ میں تھے، اکیلے کوئی نہیں تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ فرماتی ہے جب ہم مدینہ پہنچے تو میں سخت بخار میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ بخار مسلسل 1 مہینہ مجھ پر سوار رہا، 1 مہینہ بخار کی شدت میں تپتی رہی، اور مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ معاشرے میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور سارے مدینے میں افواہ پھیلائی گئی ہے، اور مکمل ایک گروہ اس پر کام کر رہا ہے کہ سیدہ عائشہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے سارے الزامات کا کچھ علم نہیں تھا، اور اس درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے، آتے سلام کرتے
خیریت پوچھتے اور چلے جاتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کا وہ لطف و کرم جو اس سے پہلے دیکھا کرتی تھی اب وہ محسوس نہیں کرنے لگی۔ مجھے بات بڑی تکلیف دیتی کہ اللہ کے رسول جب اس سے پہلے میں کبھی بیمار ہوتی بڑا لطف و کرم کرتے، بڑی میری خیر خواہی کرتے، آج کیا معاملہ ہے کہ میں مسلسل 1 مہینے سے بخار کی شدت میں مبتلا ہوں اور رسول کا وہ لطف، وہ کرم، وہ محبت نہیں پا رہی ہوں۔ تو یہ بات میرے دل میں کھٹکتی۔ ایک دن کچھ افاقہ ہوا تو میں ام مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات میں گھر سے نکلی۔ جب ہم قضائے حاجت کر کے لوٹنے لگی تو ام مستح کا کپڑا چادر جو ہے کسی چیز میں پھنس گیا۔ ام مستح نے اپنے بیٹے مستح کے تعلق سے کہا اللہ ہلاک کرے مستح کو کہ میری چادر اس میں پھنس گئی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے بڑی غلط بات کہی، اپنے بیٹے مستح کے بارے میں بد دعا کر رہی ہیں اور وہ صحابی ہے جو بدر میں شریک ہے۔ تب ام مستح کہتی ہیں، مستح کی ماں کہتی ہیں اے بھولی بھالی عائشہ کیا تجھے پتا نہیں مستح نے تیرے متعلق کیا پھیلا رکھا ہے، منافقین نے اور دوسرے لوگوں نے تیرے بارے میں کیا باتیں کی ہیں۔ تب جا کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مدینہ میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، رونا شروع کرتی ہیں، زار و قطار آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور خیریت پوچھ کر کے جانے لگتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں اور میں وہاں رہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، آپ وہاں چلی گئی۔ اس درمیان میں آپ نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ مدینہ میں اس طرح سے عائشہ سے متعلق خبریں پھیلائی گئی ہیں، بری باتیں پھیلائی گئی ہیں، میں کیا کروں؟ جب مشورہ طلب کیا تو عائشہ فرماتی ہیں کہ اسامہ بن زید نے کہا کہ میں نے آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی کو برائی پر آمدہ نہیں دیکھا، میں ان سے متعلق اچھی رائے دیتا ہوں کہ وہ پاک دامن اور پاک باز ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں، چاہے تو آپ کسی اور سے نکاح کر لیں، یا پھر سیدہ عائشہ کی جو لونڈی ہے بریرہ اسے بلا کر کے کچھ استفسار کر لے، کچھ پوچھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان قلب کے لیے بریرہ کو بلایا، کہا اے بریرہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی برائی دیکھی ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تک اللہ کی قسم میں نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ پاک باز ہے، پاک دامن ہے۔ ہاں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ جب وہ آٹا گوندتی ہے تو کم سینی اور کم عمری کی وجہ سے سو جاتی ہے اور بکری آ کر کے اس آٹے کو کھا جاتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اتنا تھا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سیدہ عائشہ والدین کے گھر ابو بکر کے گھر چلی گئی۔ والدین نے بہت سمجھایا لیکن آپ کے آنکھوں سے آنسو رکنا بند نہیں ہوئے، مسلسل کئی راتوں سے کئی دنوں سے آپ رو رہی ہیں اور سوئی نہیں ہیں۔ کہتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں، والدین کے سمجھانے پر بھی خاموش نہیں ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، یہ حالت دیکھ کر کے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد کہا اما بعد اے عائشہ اگر تجھ سے کوئی خطا اور غلطی سرزد ہوئی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان کرے گا۔
کہو اے عائشہ کچھ کہو۔ اس کے بعد عائشہ فرماتی ہے کہ میں روتی بلکتی رہی، میں نے اپنے والد ابو بکر سے کہا اے ابا جان اللہ کے رسول کے اس سوال کا جواب دے کہ میں بری ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دیکھا نہیں، کوئی چیز میں نہیں جانتا، میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ پھر آپ نے اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہی کہ والدہ ام رومان تم تو اللہ کے رسول سے کچھ بات کر لو اور کہو کہ میں بری ہوں۔ والدہ نے بھی کہا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا جواب دوں۔ تب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں زار و قطار رونے لگی اور کہا اب میرے پاس سوائے صبر یوسف کے کچھ نہیں ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب صرف میرے پاس صبر ہے کیونکہ لوگوں نے اتنی باتیں بنا دی ہیں، اب تم لوگ بھی اس پر یقین کرنے لگے ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کہہ کر کے میں اپنے بستر کی طرف چلی گئی اور اپنے بستر پر روتی ہوئی لیٹی ہوئی تھی کہ اسی درمیان اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنا شروع کرتا ہے، وحی کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ پر شدت کرب کے آثار دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی سے چاندی نما بلبلے جو پسینہ نمودار ہوتا ہے، کہتی ہے کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی ایک کیفیت ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہے کہ جب آپ پر سے کیفیت ختم ہوئی، وحی کی شدت ختم ہوئی، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا اے عائشہ اللہ نے تیری برات کی ہے، اللہ نے تجھے سارے الزامات سے بری قرار دیا، اللہ تجھے بری قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سورہ نور کی 11 نمبر سے 26 نمبر تک کی آیتیں آپ کی شان میں، آپ کی عزت میں، آپ کی برات میں نازل کی۔ اللہ اکبر۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات سے لے کر کے ساری آیتیں زنا اور بدکاری کو لے کر کے پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے متعلق نازل کی، اور بالخصوص 11 نمبر سے 26 نمبر تک کی آیتیں اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آپ کی عزت میں، آپ کی پاکی میں، آپ کے تقدس میں نازل کی۔ فرماتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنی عظیم اور عزت دار نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق قرآن میں آیتیں نازل کرے گا اور وہ آیتیں قیامت کی صبح تک پڑھی جائیں گی اور میرے برات کا اعلان ہوتا رہے گا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول کو کوئی خواب میں بات بتلا دے گا یا کوئی چیز سمجھا دے گا یا کوئی چیز القا کر دے گا کہ میں بری ہوں، لیکن اللہ نے میری عزت کو دوبالا کر دیا اور آیتیں نازل کی۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ عائشہ پر بہتان باندھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہ انہی میں سے مسلمانوں کے گروہ میں سے ایک گروہ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو برا سمجھ رہے ہیں بلکہ عائشہ کے حق میں بہتر ہے، خیر ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنا حصہ گناہوں میں سے لے لیا ہے۔ اور اللہ کے یہاں جو اس کا سردار ہے رئیس المنافق عبداللہ بن ابی بن سلول، اللہ فرماتا ہے منہ لہم عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنین کے دلوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ مومن مسلمان مرد اور مومنین عورتیں یہ جانتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے پاک دامن ہے، مطہرہ ہے، آپ پر جو الزام لگائے گئے وہ غلط ہے۔ اللہ نے کہا اگر یہ صحیح ہوتے تو 4 گواہ پیش کرتے، اور اگر یہ گواہ نہ پیش کرے تو یقین اللہ کے یہاں یہی جو ہے جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل ان پر نہ ہوتا تو دنیا میں انہیں عذاب عظیم سے نوازتا، عذاب عظیم میں اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا کر دیتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 26ویں آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہوئے کہا کہ جو گندی عورتیں ہیں، خبیث عورتیں ہیں، وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، لیکن مومنین کے لیے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان کیا۔
تو سامعین کرام، اس خطبہ جمعہ میں جو نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ اور اپنے چنندہ بندوں کی برات کا اعلان ایسے کرتا ہے۔ اور دیکھیے آپ، دنیا میں 3 قسم کی عورتیں مکمل اور کامل ٹھہری، اور 3 عورتیں ایسی ہیں جو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت والی ہیں۔ ایک مریم علیہ السلام، دوسری فرعون کی بیوی آسیہ، تیسری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 3 میں 2 پر زنا کی تہمت لگائی گئی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور مریم علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں عورتوں کی برات قرآن مجید میں کی۔ تو محترم سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں، ہماری ماں بہنوں کو ایک درس ملتا ہے کہ یقیناً گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس طرح سے الزامات اور تہمتیں کسی پاک دامن عورت پر نہ لگائیں۔ یقیناً اس طرح سے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا، چغل خوری کرنا، غیبتیں کرنا نہایت ہی عظیم جرم ہے۔ اور ہم مردوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چاہنے والوں کے لیے قرآن میں کیسی عبرتناک نصیحتیں کی ہیں، کیسے واقعات بیان کیے ہیں جسے پڑھ کر کے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔